اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ آپ اس وظیفے کو کر کے تو دیکھیں، اللہ پاک آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج میں ان لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں جو چاہتے ہیں کہ انہیں ہر مقصد میں کامیابی ملے، ان کا ہر مقصد پورا ہو، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر نیک دلی مراد پوری ہو، اور جن لوگوں پر قرض ہے انہیں قرض سے نجات ملے اور رزق ان پر بارش بن کے برسے، ان کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہ آئے اور وہ کبھی کسی کے محتاج بھی نہ ہوں سوائے اللہ کے۔ تو وہ لوگ اس وظیفے کو رمضان المبارک کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ 3 ہی دن کا وظیفہ ہے اور اس کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ اگر آپ عام دنوں میں اس وظیفے کو کریں گے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ کو رمضان المبارک میں ہوگا، اور ویسے بھی یہ وظیفہ خاص طور پر رمضان المبارک کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی مجرب اور پاورفل ہے۔ اس لیے آپ اس وظیفے کو رمضان المبارک میں صرف 3 دن کر کے تو دیکھیں، اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی اور رزق آپ پر بارش کی طرح برسے گا، رزق میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی اور قرض سے آپ کو نجات ملے گی بفضل خدا۔ اب میں آپ کو یہاں ایک ضروری بات بتاتی چلوں کہ آپ نے جس وقت پہلے دن یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، اگلے 2 دن بھی آپ نے اسی ٹائم اس وظیفے کو کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر پہلے دن آپ نے فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کیا ہے تو دوسرے 2 دنوں میں بھی آپ نے فجر کی نماز کے بعد ہی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر ظہر کی نماز کے بعد کر رہے ہیں تو ظہر کے وقت اگلے 2 دنوں میں بھی آپ نے کرنا ہے۔ یعنی پہلے دن آپ نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے، پہلے دن ہی آپ نے سوچ لینا ہے کہ کون سا وقت، کون سا ٹائم آپ کے لیے بہتر ہوگا، کس وقت آپ فارغ ہوں گے اور اس وظیفے کو کریں گے۔ یہ سب پہلے دن ہی سوچ سمجھ کر آپ نے ٹائم مقرر کرنا ہے، اور جو ٹائم آپ مقرر کریں اس ٹائم آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، اور اگلے 2 دنوں میں بھی آپ نے اسی وقت، اسی ٹائم اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ نہ ہو پہلے دن آپ فجر کے ٹائم کر رہے ہیں، دوسرے دن آپ ظہر کے ٹائم کر رہے ہیں، ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ تو آپ کوئی ایک نماز مقرر کر لیں کہ فلاں نماز کے بعد میں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ نماز کے بعد نہیں کرنا چاہتے تو دن میں کسی بھی ٹائم آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن دھیان آپ نے اس بات کا رکھنا ہے کہ جس ٹائم آپ نے پہلے دن اس وظیفے کو کرنا ہے، دوسرے 2 دنوں میں بھی آپ نے اسی ٹائم اس عمل کو، اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے۔ آپ نے تینوں دن ایک ہی ٹائم اس وظیفے کو کرنا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ویسے ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے دن میں کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم، کسی بھی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کو آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ سورۃ اخلاص کو مکمل کر لیں تو آپ نے 100 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ ویسے بہتر یہی ہے کہ آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ پھر آپ نے اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں۔
انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ دعا آپ نے اس طرح مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں ہر نیک مقصد میں کامیابی عطا فرما، ہماری ہر نیک حاجت پوری کر دے، ہماری ہر نیک خواہش، ہر نیک دلی مراد کو پورا فرما، اور ہمیں قرض سے نجات دے، قرض سے خلاصی دے، اور ہمارے رزق میں اضافہ فرما، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ سے اپنے لفظوں میں دعائیں مانگنی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا، آپ کا رزق وسیع و کشادہ ہوگا، اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت اور رزق کے دروازے کھول دے گا اور آپ کو ہمیشہ اپنے خزانے میں سے عطا کرے گا، کبھی کسی کا محتاج نہیں بنائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے رمضان المبارک کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، یعنی رمضان المبارک کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں روزے والے دن آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ صرف 3 ہی دن کا وظیفہ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، 5 جگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔